اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ تیرے جائے پت جمن ماواں کدرے کدرے کوئی۔ ناظرین، یہ جملہ پنجابی کا ایسے موقع پہ کسی ایسے جری جوان کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کی مثال نہ ملتی ہو، جو بے مثال ہو، جو بے مثل ہو، جو بے نظیر ہو۔ اس دور میں اگر ہم سیاست میں کسی شخص کی بات کریں کہ وہ بے مثل و بے نظیر ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان، کہ جنہوں نے جس انداز سے 23 سال کی شبانہ روز محنت و مشقت سے زیرو سے شروع کر کے ایک سیاسی جماعت کا انہوں نے آغاز کیا، اور 23 سال کے عرصے میں، لمبے عرصے میں اس جماعت کو یہاں تک لے گئے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کشمیر، گلگت بلتستان میں وہ مقبول ہوئی، اور اس نے وفاق کی حکومت بنائی، کشمیر کی حکومت بنائی، گلگت بلتستان کی حکومت بنائی، پنجاب کی حکومت بنائی، اور KPK کی حکومت بنائی۔ یہ خاصہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر حکومتوں کو چھوڑیے، عمران خان نے پوری دنیا میں اپنا نام، اپنے ملک کا نام اور مذہب کے حوالے سے کمال کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور انہوں نے اسلامی فوبیا کی بات ہو، قرآن کریم کی حرمت کی بات ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کی بات ہو، اور توہین مذہب کے معاملات ہوں، کشمیر کی بات ہو، فلسطین کی بات ہو، مظلوم مسلمانوں کی بات ہو، اس انداز سے اتنا تگڑا موقف انہوں نے پیش کیا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ عمران خان سیاستدان نہیں، ایک نظریے کا نام ہے۔ وہ ایک برانڈ بن چکا ہے، وہ ایک سوچ بن چکا ہے، وہ لوگوں کی خون میں، رگوں میں وہ اس وقت ایک جذبے کی صورت میں وہ دوڑ رہا ہے۔ اور اسی کی بنا پر پاکستان میں جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور PTI کی قیادت پہ جو مظالم ہوئے، جو سختیاں ہوئیں، جو بندشیں ہوئیں، جو زیادتیاں ہوئیں، ان ساری زیادتیوں، بندشوں اور پابندیوں کے باوجود قوم عمران خان صاحب کی اپیل پہ 8 فروری کو باہر نکلی، اور انہوں نے بے مثال کامیابیاں PTI کے حق میں کی۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عملی طور پہ وفاق میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، اگرچہ انتخابی نشان نہیں تھا، کوئی قیادت نہیں تھی، کمپین نہیں کرنے دی گئی، لیکن اس سارے کے باوجود سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والی وہی جماعت ہے، اگرچہ دھاندلی کے ذریعے سے تقریباً 80 سے زیادہ سیٹوں سے محروم ابھی تک رکھا جا رہا ہے۔ اور دھاندلی کیا ہے؟ یہ دھاندلی وہ ہے کہ جو کاکڑ صاحب جو ارشاد فرماتے ہیں، یعنی عجیب منطق ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کو شفاف انہوں نے قرار دیا کہ جی شفاف انتخاب تھے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ کاکڑ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے شفاف انتخاب کا جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کیا، شفاف رزلٹ کا تو ہم نے کہا ہی نہیں تھا، اس لیے رزلٹ کی بات نہ کیجیے۔ ناظرین، کاکڑ صاحب کو یہ کہنا ہے کہ سب جماعتوں کو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دیا۔ خدا کا خوف کرو یار، تھوڑی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 2018 کے بعد الیکشن کی اگر بات کریں تو نواز شریف جب نااہل ہوئے تو اس وقت ان کی اپنی جماعت کی حکومت تھی جنہوں نے الیکشن کروائے تھے، وزیر اعظم ان کا اپنا تھا، اور پھر ان کی جماعت الیکشن میں دھڑلے سے آئی، جلسے کیے، جلوس کیے، انہوں نے پولنگ ایجنٹ رکھے، پولنگ اسٹیشن تھے، سارا کچھ تھا، اور پھر ان کا انتخابی نشان تھا۔ ان ساری چیزوں میں سے PTI کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس سارے کے باوجود عمران خان صاحب کی شخصیت کا کرشمہ اپنی جگہ موجود تھا کہ جس کی وجہ سے قوم نے اور لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا چاروں صوبوں میں، اور وہ بھاری اکثریت لے کے کامیاب ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس اکثریت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی اور ابھی تک کم ہی رکھا ہے، لیکن اس کم رکھنے کے باوجود بھی وہ ساری کی ساری جماعتوں سے اس کی تعداد منتخب نمائندوں کی اوپر ہے۔ ناظرین، دلچسپ صورتحال شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو 4 یا 6 جماعتیں جو مل کے اس وقت حکومت بنا رہی ہیں،
لیکن اسی حکومت کے اتحادی جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سب سے دلچسپ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کی جماعت کا تھا میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی کہ انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نہ حکومت کا حصہ بنیں گے اور نہ وزارت عظمیٰ کے لیے وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ نواز شریف کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دیں گے، اور اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ مطالبات کی منظوری تک تحریک چلائیں گے۔ اب یہ ڈبل ایجڈ ویپن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کس سے مطالبے کر رہے ہیں۔ اس وقت تو حکومت کون سی ہے؟ یہ تو 4 دنوں کی مہمان حکومت ہے، جس نے فیبروری کے اینڈ میں نہ سے مارچ کے پہلے ہفتے میں چلے جانا ہے۔ ظاہر ہے اگر 29 فروری غالباً وہ اجلاس بلانے کی 28 یا 29 کو تیاری ہو رہی ہے، تو یہ تو اگلے 2-4 دنوں میں پھر چلے جائیں گے، اور انہوں نے چلے جانا ہے۔ یہ تحریک کس کے خلاف چلائیں گے؟ آیا نواز شریف کے خلاف؟ آیا شہباز شریف کے خلاف؟ آیا جو پی ڈی ایم 2.0 جسے کہا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ حکومت چلائیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قیمت بڑھائی جا رہی ہے، صرف ریٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اے این پی نے بھی کہا جی کہ ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا، اور پہلے جلسے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا۔ اے این پی کس کے خلاف احتجاج کی تحریک چلائے گی؟ پی ڈی ایم کی طرف سے مسلط کردہ نگرانوں کے خلاف۔ بھائی اس میں تو تم خود اس میں شامل تھے، اس وقت تو بہت دھڑلے سے اور پسند کا اظہار کر رہے تھے، تو آج اگر لوگوں نے آپ کے نیچے سے کھینچ لیا ہے اقتدار والا معاملہ، تو آپ کو اس وقت رونا دھونا آپ کا بنتا نہیں ہے۔ ناظرین، شیر افضل مروت انہوں نے کہا ہے جی کہ میرے ساتھ رابطے کیے گئے خفیہ طور پہ زرداری کی طرف سے، اور ہمیں یہ زرداری صاحب کی طرف سے یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ ہماری ترجیح پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، نون لیگ کے ساتھ نہیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آج جناب چیئرمین عمران خان صاحب سے جیل میں ملوں گا اور ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ اگرچہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے ایسے کسی رابطے سے انکار کیا ہے، لیکن جب انکار کیا جائے تو تبھی تو رابطے ہوا کرتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے۔ ناظرین، مریم نواز نے بڑی دلچسپ بات کیا کہ وزیر اعظم نہ ہونے کی صورت میں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ مریم کا مزید کہنا تھا کہ اگلے 5 سال نواز شریف ڈٹ کے سیاست کریں گے، اور وہ پارٹی کو مشورے بھی دیں گے اور بہت اچھا بھی انہیں بتایا کریں گے۔ ناظرین، اللہ اکبر، اللہ الحق، وہ قیدی نمبر 804 جو کچھ کہتا تھا نا، وہ بڑی درست باتیں تھیں کہ وہ امید پاکستان کہہ کے نواز شریف کو انگلینڈ سے لایا گیا کہ پاکستان کو نواز دو، یہ نعرہ دیا گیا۔ اور جو تیسری بات کی گئی تھی کہ الیکشن سے 2 دن پہلے جو پاکستان بھر کے قومی اخبارات ہیں، چھوٹے بڑے، انگریزی اردو، سارے کے سارے، ان سب میں فل پیج، فرسٹ پیج کا اشتہار آیا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے، قوم نے فیصلہ صادر کر دیا۔ کدھر گئے نواز شریف؟ کدھر گیا وہ انتخاب؟ کدھر گئی وہ نوید صبح؟ کدھر گئی وہ امید کی کرن؟ کدھر گئی وہ روشنی؟ کدھر گیا وہ پاکستان کو نواز دو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ رب تکبر پاوے نہ تے پست کڑا مغرورہ نہیں۔ یہ غرور اور تکبر کے ساتھ جو باتیں کر رہے تھے، جب یہ وہاں سے چل رہے تھے لندن سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں۔ ان ججز کو 5 نام لیے انہوں نے، جس وقت اعجاز علی احسن صاحب ابھی تک سپریم کورٹ میں موجود تھے، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پالیسیوں سے تنگ آ کے، اور پی ڈی ایم کی دھمکیوں کا اثر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اپنے ساتھی ججز کے رویے اور خاص طور چیف جسٹس کے رویے کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ تو انگلینڈ سے چلنے سے پہلے نواز شریف نے کہا کہ میں نہ باجوہ کو چھوڑوں گا اور نہ فلانے جنرل کو چھوڑوں گا اور نہ فلانے جج کو چھوڑوں گا۔ 5 کا نام لیا انہوں نے، اور پھر شہباز کو بھیجا گیا بھگا کے کہ بائن کو سمجھاؤ۔ پھر جہاں جب آئے تو یہاں بھی ان کی راٹ یہی رہی کہ میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی، انتقام ہم نہ لے لیں گے لیکن حساب تو لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جس جنرل کے ذمے یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ڈھاکہ فعال ہوا، اور اس نے جنرل اروڑا کے سامنے، جنرل نیازی نے، عبداللہ خان نیازی، کہ جنرل اروڑا کے سامنے اپنا پسٹل دے کے سرنڈر کیا تھا،
افواج پاکستان کو اور آدھے پاکستان کو، اس کو بھی جب اس کی موت ہوئی تو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ پاکستانی پرچم میں اس کو دفن کیا گیا۔ سزائے موت دی ہوئی تھی جنرل مشرف کو، جب ان کی وفات ہوئی پاکستان میں لا کے تو فوجی علاقے کے سب سے محفوظ قبرستان میں انہیں پنڈی میں ان کی تدفین ہوئی، اور سب نے سابقہ جرنیلوں نے بھی باجوہ سمیت اور موجودہ جرنیلوں نے بھی جنازہ پڑھا اور پھر پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہوں نے تدفین کی۔ یہ نواز شریف کو سمجھ نہیں آئی کہ فوج اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتی، اپنے بندے سے وہ کبھی انتقام نہیں لینے دیتی، اپنے بندے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنے دیتی۔ ان کا اپنا سسٹم ہے، اپنے سسٹم کے اندر وہ منصور الحق کو بھی جو ہوا تھا اور بعد میں ابھی ایک بریگیڈیئر کو سزا موت دی اور ایک جنرل کو سزا دی، وہ ان کے اپنے ایشوز ہیں، لیکن اس انداز سے سیاسی طور پہ کسی کو انتقام لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی لیے باؤ جی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش لے کے میرا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، اور پتہ نہیں کب ان کے پلیٹلیٹس نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں ان کی جو فلائٹ واپسی کی ہے وہ کب آ جائے، لیکن اس سارے میں کہ وہ تو پروگرام تو بڑھ گیا نا چوتھی بار وزارت عظمیٰ کا۔ اب جو مریم کہتی ہیں کہ وہ 5 سال بھرپور سیاست کریں، کون سی سیاست کریں گے؟ وزیر اعظم وہ نہیں ہوں گے، وزیر وہ نہیں ہوں گے، عملی طور پہ پارلیمنٹ میں سوائے دکھاوے کے اور کچھ وہ کر نہیں سکیں گے، تو پھر کیا سیاست ان کی ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی؟ چلیے ہم بھی اگلے دنوں دیکھتے ہیں، ویسے لطف بڑا آئے گا۔ اس وقت جو 2 نام چل رہے ہیں نا، اگر پی ٹی آئی اپنی حکومت نہ وفاق میں بنا سکی تو ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر تو انہی کا ہوگا۔ تو جو 2 نام چل رہے ہیں، ایک علی محمد خان کا کمال آدمی ہے جنہوں نے آخری تقریر کی تھی اسمبلی چھوڑتے ہوئے، اور دوسرے شیر افضل مروت۔ اور اگر نواز شریف صاحب بیٹھے اور مروت صاحب سامنے سے آئیں اور تقریر کریں تو کیا منظر ہوگا۔ ویسے شہباز صاحب کو بھی اس وقت ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں شیر افضل مروت کا اسمبلی میں آنے کے سن کے۔ ناظرین، جاتے جاتے یہ حکومت گیس کی قیمتوں میں 1 فروری سے اضافہ کر کے جا رہی ہے۔ انہوں نے ہر پندرواڑے میں گیس اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اگر ایک آدھ دفعہ کوئی 4 6 8 روپے کمی کی تو اگلی دفعہ 12 15 20 روپے 30 روپے بڑھا کے انہوں نے وہ نہ صرف جو رعایت دی تھی واپس لے لی، اس کے ساتھ اور بھی زیادتی کر کے لے لی۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نواز شریف کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے گیس کی پٹرول کی قیمتیں بڑھا کے جا رہے ہیں کہ اگلے دنوں میں اگر دکھاوے کے لیے 10 20 50 روپے ہمیں کوئی کم کرنا پڑے تو ہم کم کر سکیں، اس لیے اوپر کی سطح تک یہ قیمتیں لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کروا کے جا رہے ہیں کہ تاکہ جب ہم آئیں تو اس وقت بالکل ہی خزانہ خالی نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو تاکہ اس کو جیبوں میں ڈالیں اور اس کے بعد پھر ہم خیرات کے لیے دنیا میں نکل پڑیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ ہم آزادانہ تبصرے، تجزیے اور خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو ضرور پسند بھی کرتے ہیں، یقیناً اسی لیے آپ ہمیں دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اپنے عزیزوں دوستوں کو بھی بتائیے، اور ہماری رہنمائی کے لیے کمنٹس کے سیکشن میں ضرور کچھ لکھا کریں تاکہ اس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور آپ ہمارے پروگرام میں کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر میں فلسطینیوں کے لیے دعا کہ اللہ رب العزت ان کے پہ جو مشکلات ہیں آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات کو ختم کرے اور وہ ایک اچھا وقت دیکھیں، قبلہ اول کی آزادی دیکھیں۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔